जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का एक कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है जी मुझे तो रोना ही नहीं आता, कई लोग मिलते हैं कहा जी मुझे तो रोना ही नहीं आता, तो मैं कहता हूँ हाय कर सकते हो? कहा जी हाय कर सकते। मैं कहा यूं कह दे हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही वास्ता किससे है? करीम से। मुझे बताओ मैं डॉक्टर मुबीन पे नाराज हो जाऊं, ये मुझे मनाने आए तो मैं इसको वेलकम करूंगा या दरवाजा नहीं खोलूंगा? बोलो क्या करूंगा? वेलकम तो नहीं करूंगा ना, मैं कहूंगा जाओ दफा हो जाओ, क्या मुंह उठा के आ गए हो? चलो हम तो दोस्त हैं, मेरी माँ नाराज हो जाए मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ कर। और मेरा अल्लाह क्या कहता है? मन तक़र्रब इलैहि, सारी जिंदगी शराब ज़िना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिए जा अब तेरी तौबा, तो शर्म नहीं आती? काबा के मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो और कहां जाना है? और कहां ना कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब तेरे हफ्फे बंदा नवाज में किधर जाएं? एक ही तो जगह है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज पे ही तो जाना है, और कहां जाना है? कहां जहां माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए, और फिर हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? का मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह से सुलह करने। तो वो कहेगा ये मुंह और मसूर की दाल, इस उम्र में तेरी तौबा, और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है? मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने आता है मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं। आजा तेरे तो मैनू उड़ीका है, तू किदे आऊं हुण ताईं किथे आऊं? आ जा मेरा बंदा, तेरे वास्ते तो मेरे दरवाजे खुले हो जाए, किदे निकल गया हूं, किथे टुर गया हूं, कहां चले गए थे? तलक़्क़ैतुहु मिन बईद। कोई है बताओ, कोई है ऐसा? कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और कहे वेलकम मरहबा, और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने जाओ, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है? तिरमिज़ी की रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था, शराब और लड़की उसकी जिंदगी थी। एक रात एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार पाकिस्तान का 12 लाख रुपया बनता है, और आपका 1 लाख बनता है। 1 लाख रैंड देकर वो एक लड़की को लेकर आता है। जब कमरा बंद किया तो देखा वो लड़की रो रही थी, तो किफल कहता है मैं जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया, डील करके लाया हूं। तो वो रोते बोली किफल तवाइफ नहीं हूं, गरीब हूं, मुझे गुर्बत ने इज्जत बेचने तक पहुंचा दिया। मैं कहा करता हूं जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां तवाइफ बन जाती। जब मालदार लोग अपने दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं, तो गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं। वो सारी जिंदगी के लिए तवाइफ का दाग अपने माथे पे लेती हैं और जिंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवाइफों से खेलने वाले वो वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वो वैसे ही हिज हाइनेस रहते हैं, वैसे योर ऑनर रहते हैं,
ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے۔ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا ہے پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہوں، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میٹا، ہدیہ 60 دینار یعنی کہ 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت میٹا اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا کیسے مرا، کس حال میں مرا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا۔ اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے۔ کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا، اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں۔ ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی، خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ، یہ اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ، جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا۔ اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ان کو بھی نہیں پتا چل، جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، ہے تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ۔ ایک یہودی عورت ہمیشہ محبت الہی میں مستغرق رہتی
اور کسی وقت بھی خدا کی یاد سے اس کی زبان غافل نہ رہتی تھی۔ اس حق پرستی کی بنا پر اس کا قلب منور تھا، روشن تھا، مگر اس کا شوہر سیاہ باطن اس کی حق پرستی سے ہر وقت متنفر رہتا تھا، ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے بارے میں اپنے دوستوں کے مشورے سے ایک گہرا گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلائی۔ جب وہ آگ روشن ہو گئی تو اس کے شوہر نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے اس نیک سیرت بیوی سے کہا کہ تو ہر وقت خدا کی یاد میں مصروف رہتی ہے، لہٰذا اس آگ کے گڑھے میں داخل ہو جا۔ اگر تو واقعی سچی ہے تو بچ جائے گی، ورنہ جل جائے گی۔ شوہر کا یہ حکم سن کر وہ نیک سیرت بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس جلتی آگ میں کود پڑی، اور وہ آگ اس کی ایمانی آب و تاب سے بجھ گئی۔ یہ حال دیکھ کر یہودیوں کی آتش حسد اور بھڑکی، اور 3 دن لگاتار اس کے اوپر آگ جلا کر گڑھا بند کر دیا گیا۔ پھر جب اس گڑھے کو کھول کر دیکھا کہ شاید اب تو جل کر راکھ ہو گئی ہوگی، اس کا نام و نشان باقی نہیں ہوگا، لیکن جب گڑھے کو کھول کر دیکھا تو یہودیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ نیک سیرت بیوی صحیح سالم نماز میں مشغول تھی۔ یہ دیکھ کر کہا واقعی اس کا دین سچا ہے، اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔